اللہ رب العزت کا بھی پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل خاص سے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ڈرتا ہے نا جس نے ہمیں ایک خدا کی معرفت عطا فرمائی۔ ان دو ہستیوں کی تعریف و توصیف کے بعد میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں اور انجمن خدام ملت کے ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے دل کیا تھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موسم خراب ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے علماء اہل سنت کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا۔ انجمن خدام ملت کے کارکنان نے جس طرح سے اسے سجایا تھا، رچایا تھا، موسم کے ایک ہلکے تھپیڑے نے تھوڑا سا دل و دماغ پہ تھمک دی ہمیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کا عشق اتنا زندہ ہے کہ اگر بارش بھی ہونے لگے تو بھی ذکر مصطفیٰ کو سنے بغیر ہم یہاں سے لوٹیں گے۔ اس لیے کہ میں کوئی نئی گفتگو نہیں کرتا، پیشوا و مقرر جو کچھ بول کر جاتے ہیں اور اسے سن کر بیٹھنے کی حالت میں جو سیکھتا ہوں کچھ اسی کو آگے بڑھا دیں۔ دو تقاریر آپ نے سماعت کی ہے، قریب میں استاذ العلماء سابق صدر مدرس حافظ مولانا اجمیری صاحب اللہ تشریف فرما، دائیں جانب نہایت محب گرامی اور غلام سادات یہ ناز ہے اس نسبت پہ وہ تشریف فرمائے، ہمارے محب گرامی دوست جن کی تقریر آپ نے سماعت کی ہے، اور تیسری جانب وہ بھی ہمارے دوست ہی ہیں، اپنے مدرسے کے ساتھی شہزادہ حافظ احادیث کثیرہ علامہ ابو الحقانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی تشریف فرما ہے، مولانا تحسین نظر صاحب جبل مصباحی۔ ان تمام مشفقوں اور شفیق احباب کی توجہ کے ساتھ وہ چند باتیں آپ کے گوش گزار ہیں۔ میرے محب گرامی نے بیان کیا حدیث پاک کی روشنی میں کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے نبیوں کے بارے میں، اور پھر تفصیل سے روشنی ڈالی یہ کیسے بدقسمت ہیں، کیونکہ یہ صرف پڑھ کے نکل جاتے ہیں، دماغ تو خدا نے چھین رکھا ہے، یہ پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں بدقسمت جو کہتے ہیں صاحب اب ہمیں یہاں بس عبادت کرنی ہے، سجدے کرنے ہیں اور چلے جانا ہے، اور مصطفیٰ کے ذکر سے ہمیں کیا لینا دینا، معاذ اللہ رب العالمین۔ صحابہ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کیا، آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کریم اللہ بنایا، عیسیٰ کو کلمۃ اللہ قرار دیا، یہ سب تذکرہ درمیان صحابہ چل رہا ہے۔ مصطفیٰ آ گئے، فرمایا میرے صحابہ تم کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ پچھلے انبیاء کا؟ یقیناً فلاں کو فلاں بنایا حق ہے، فلاں کو فلاں بنایا حق ہے، یہ صرف کہہ کے اور پڑھ کے تم نکل جاتے ہو، تمہیں اس سے یہ پتہ نہیں چلا گویا نبیوں کا ذکر صحابہ کی سنت ہے۔ اگر نبیوں کا ذکر صحابہ کی سنت نہ ہوتی تو صحابہ ذکر کیوں کرتے؟ ارے نبیوں کا ذکر، خلیل اللہ کا ذکر رسول اللہ کے صحابی کریں،
کلمۃ اللہ کا ذکر رسول اللہ کے صحابی کرے، صفی اللہ کا ذکر حبیب اللہ کے صحابی کرے، اور پھر تم یہ کہو کہ پیغمبروں کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ارے ذکر مصطفیٰ یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور سنت کبریا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کیا ہوتا ہے اس سے، ہمیں کیا ملے؟ حضرت مصطفیٰ، سیرت النبی، نعرہ تکبیر۔ میرے ایک دوست ہے کشمیر میں رہتے ہیں، مصباحی میں ہیں، ان کی ایک کتاب تھی، حضرت آپ کی وجہ سے بھی گزری ہوگی، بائبل کے حوالے سے اس کتاب کے اندر شان مصطفیٰ درج کیا گیا ہے، حضور کی شان تورات و انجیل کے اندر کیا، بائبل کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب دیکھی، اس اپنی تحریر میں لکھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ گزرا جو کہ انگریزی میں ہے، انگریزوں نے چھاپا ہے، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد میں جمع، اس کے اندر الفاظ 70,000 اپنے حواری کو اکٹھا کیا، جمع کیا حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا لیٹس می گو اوے، یہ جملہ ہے اس کا، لیٹس می گو اوے، اے میرے چاہنے والوں اب مجھے جانے دو، اب میں چلا، میرا کام ختم ہے۔ The light of God come down the mountain، اور یاد رکھو میں تو جا رہا ہوں، خدا کا نور پہاڑوں سے جل کر ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ The light of God، لوگ کہتے ہیں صاحب مصطفیٰ نور کیسے ہے، بائبل بھی نہیں پڑھتے، وہ انگریز ہو کر کے مصطفیٰ کو نور مانتا ہے، یہ ظالم مومن ہو کر کہتا ہے اور ایمان کا دعویٰ کر کر کے بولتا ہے مصطفیٰ کو ہماری طرح بشر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ انجیل میں درج ہے، انگریز کہتے ہیں the light of God come down the mountain، اے میرے چاہنے والے، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کا نور پہاڑوں سے جلوہ گر ہونے والا، تیار ہو جاؤ، میرا کام ختم ہو چکا، میں جا رہا ہوں، اب مجھے جانے دو۔ آگے لکھتے ہیں اس میں بائبل میں عیسائی لوگ درج کرتے ہیں، ایک جگہ یہ کہا مجھے جانے دو، دوسری جگہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں، اب اگر میں نہ جاؤں تو وہ آئے گا نہیں جو غریبوں کا سہارا بنے گا، جو بے کسوں کا سہارا بنے گا، مجھے جانا ہے، اگر میں جاؤں نا تو بے کسوں کا سہارا آئے گا کیسے، مجھے جانا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت پکار اٹھے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا، ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ یہ احمد رضا اس دور کی بولی نہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ کے کلمے دہرا رہے ہیں، اگر میں جاؤں نا تو غریبوں کا سہارا آئیں گے کیسے؟ یہ کیسے ناہنجار لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے بارے میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا، پوچھنے والے نے حضور کیا بات ہے آپ یہاں تشریف فرمائیں، ہمارے بچے ہمارے معمر حضرات ضعیف وہ بھی تشریف فرمائیں، اور دیکھیں باہر بیٹھے، محبت ہے مصطفیٰ سے، عشق ہے رسول اللہ کا، تبھی تو بیٹھے۔ تو پوچھا عبدالعزیز محدث دہلوی سے حضور کیا معاملہ ہے؟ طوائفوں کی دنیا میں جاتے ہیں لوگ تو نیند نہیں آتی، ان کے گانے بجانے سنتے ہیں تو نیند نہیں آتی، ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو دیر تک بیٹھے رہ جاتے ہیں، نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، لیکن جب دین کی محفل میں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی، ہمیں نیند آتی۔ ابھی کوئی تھک جائیں گے، سوچیں گے چلو صاحب 11 بج گئے 12 بج گئے اب ہمیں نکل جانا ہے، یہ سوچیں گے اور چلے جائیں گے، تھکاوٹ سی محسوس ہوگی۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صدی پہلے، ایک دو نہیں کئی صدیاں، صدی پہلے فرمایا میرے لال تم طوائفوں کی محفلوں میں جاؤ تو نیند نہیں آتی، بازاروں میں جاؤ تو نیند نہیں آتی، جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتے تو نیند آتی، یہی شکوہ ہے تمہارا، یہی درد ہے تمہارا، تو سن نیند پھولوں کے درمیان آتی ہے، کانٹوں کے نہیں آتی، پھولوں کے درمیان آتی ہے۔
نہیں آتی. ابے نادان ذکر مصطفیٰ کی محفل جنت کے پھولوں سے سجی ہوا اور یہ ایسے نہیں فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, میرے مولا نے فرمایا, میرے رحمت للعالمین نے فرمایا, جہاں پر اللہ, جس جگہ پہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا. یہ میرے آقا نے ماشاءاللہ جزائے خیر میرے محب گرامی دوست نواز رہے فرمایا اللہ علیہ السلام کو رکھے. ایسے بھی بڑی مہربانیاں ہیں آپ کی ہمارے اوپر. ہمارے تمام اساتذہ سے حضرت ہماری ملاقات کراتے رہتے ہیں, ہماری بھی اور ہمارے دوست کی بھی. تو میں اس اسٹیج سے جس پہ اللہ کی رحمتیں اتر رہی, میرا تو یقین کامل ہے نا, اللہ کے نیکوں کا ذکر ہو, عام نیک بندے, وہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ سید الاتقیاء کا ذکر ہو, امام الانبیاء کا ذکر ہو, تو یہاں پہ اللہ کی رحمت متوجہ. میں اس رحمتوں کے نزول کے درمیان دعا کرتا ہوں اللہ میرے دوست میرے بھائی کو سلامت رکھے, تاکہ ان کی سلامتی اور ان کی موجودگی ہمارے تمام دوستوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے مادر علمی جامعہ شفیہ مبارک سے جب ہمارے کوئی اساتذہ یہاں آتے ہیں تو حضرت ہی استقبال بھی کرتے ہیں اور ہم سب کی ملاقات بھی. اور ابھی کل ہی کی بات ہے نا, کل یا پرسوں کل کی بات ہے نا, ہمارے بہت مشفق استاد, ہم لوگ 12 سال بعد معلوم ہوا, حضرت نے فون کیا فوراً کے ابھی کسی کو نیند آئے گی چلے جائیں گے, کسی کا خطاب شاید اچھا لگے نہ لگے, ہمیں اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل, میرے آقا کے ذکر کی محفل. اور آقا کا ذکر صرف یہی نہیں ہے, فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے, رحمت للعالمین کا مرتبہ ہم جیسے گنہگار کیا جانے, خسروا عرش کے اٹھا ہے کھڑے راکیاں, تیرا جھنڈا تیری رحمتوں کا, بلندیوں کا, عظمتوں کا پرچم تو اللہ عرش پہ لہرا رہا ہے, یہ فرشی کیا جانے. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا, آپ کا یہاں بیٹھنا اور آپ جو یہاں تشریف فرما ہے, تو آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی خبر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو پل پل کی ہو جائے, پل پل کی خبر. اور حضرت اس پر تو آپ کا جو نقطہ ہے وہ تو میں لائق تعریف سمجھتا ہوں, جو آپ نے دیا تھا ہمیں, آپ کا پڑھایا ہوا سبق مجھے یاد ہے. تو کبھی کبھی اپنے بزرگوں سے کچھ اچھی بات بول جاتی ہے, میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس پہ حضرت کا ایک الگ نظریہ, ایک بڑے عالم کو, ان دیو کے عالموں کو حضرت نے ٹوک دیا برسر اسٹیج. تو مجھے یہ بات اچھی لگی, وہ بتانا مقصد نہیں, بتاؤں گا بعد میں, کیونکہ بڑا علمی ذخیرہ ہے, اس کو اپنے پاس اسٹاک رکھنا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا, جماعت اہل سنت کا عقیدہ, میرے بچے میرے بھائی آپ یاد رکھیں, جماعت اہل سنت جو ہم ہیں اور ہمارے یہ بھائی اور پیارے اور محبوب اللہ کے, میرا عقیدہ یہ ہے دنیا کی ابتدا سے لے کر صبح قیامت تک کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا. عن بدء الخلق الى یوم القیامہ, دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت کے دن تک کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا. ایک بڑا جاہل اور اپنے آپ کو سوچتا ہے صاحب بڑا غربہ ہے, بڑا تکبر ہے, کہتا ہے صاحب یہ لوگ کہتے ہیں دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کا علم ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کے علم میں فرق یہ ہے کہ جس طرح سے سمندر کا ایک قطرہ نکال لو بلا تشویش, تو پھر یہ قطرہ مصطفیٰ کا علم ہے اور سمندر خدا کا علم ہے بلا تشویش. پھر یہ کہتے ہیں جب وہاں سے یہاں تک کا علم ہے تو پھر یہ مثال کیسے, اس نادان کو پتا نہیں, وہ سوچتا ہے کائنات صرف یہی ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا دنیا کی ابتدا سے پہلے بھی نہیں, ان بدء الخلق, کائنات کی ابتدا سے لے کر اور اس سے پہلے جو لاکھ رہا صدیاں گزر گئی, اس کا علم میرا عقیدہ ہے میرے پروردگار کو, میرے خالق و مالک کو. اور پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, پھر کائنات سجے گی, پھر چاند اور سورج کی روشنیاں لگیں گی, اس کا علم بھی پروردگار عالم. ان بدء الخلق الى یوم القیامہ, قیامت تک کا علم اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا. تو دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کا علم ہے مصطفیٰ کو. اور حدیث پاک کی روشنی میں تو یہ جو بیٹھے ہیں اور آپ,
یہ بھی تو اسی درمیان میں ہے نا، تو اس کا علم تو میرے پیغمبر کو ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اب دیکھیں مسلم شریف ایک حدیث پاک سنا، میں سوچتا ہوں صاحب یہ لوگ بھیڑیے سے بھی جانوروں سے بھی گئے گزرے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ شعر میں بھولتا ہوں شاید مجھے حضرت یاد دلائیں گے، یہ وہ زیادہ فی سیاسی تو ہے ہی، وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ جس دل میں یہ حبیب کی محبت نہ ہو وہ دل روح کو خرق کی ہے، وہ شعر ہے کہ جس دل میں مصطفیٰ کا عشق نہ ہو تو پھر وہ دل کیا دل۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ساتھ کیا آتا میرے آقا کہ ایک صحابی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیث مسلم شریف فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا۔ وہ کون تھا آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور اگر اس پہ یہ عقیدہ ہو جائے کہ میرے بیٹھنے کی خبر رسول اللہ کو ہے تو آپ جھومیں خوشی منائیں گے۔ میرا بیٹھنا ایک لمحہ اگر خدا اور مصطفیٰ نے قبول کیا تو کل قیامت کے دن بیڑا پار ہے۔ فرمایا کہ ایک چرواہا مدینے کی گلیوں میں اپنی بکریوں کا جھنڈ لے کر جا رہا، ریوڑ جھنڈ لے کے جا رہا، ایک چرواہا بکری چرانے والا جا رہا ہے، ایک بھیڑیے نے اس پہ حملہ کیا، اس جھنڈ پہ، اور اس بکری کو اچک لیا اور لے کر بھاگ دیا۔ فطلبہ الراعی، تو یہ جو چرواہا تھا نا اس کے پیچھے بھاگا، اس کی طلب تھی کہ ساتھ میرے جھنڈ بکریوں کے جھنڈ سے ایک بکری اس نے لے لی، وہ بھاگ گیا، یہاں تک کہ اس بھیڑیے کو دوڑایا، اور دوڑانے کے بعد اس سے بکری چھین لے کر کے اپنی جھنڈ میں جو بکریوں کا جھنڈ تھا وہاں آ گیا۔ تو وہ بھیڑیا نہ رہا، ان ظالموں سے کہیں زیادہ ترند رہا، یہ کچھ بتانے آیا۔ وہ بھیڑیا جبکہ بھیڑیا اچھا جانور نہیں شمار کیا جاتا، بھیڑیا تو بھیڑیا ہوتا ہے نا، تو بھیڑیا اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے، بیٹھ گیا شاہوں کی طرح، شاہ جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے شخص قد عمدت الى رزق رزقنی اللہ نے مجھے رزق دیا تھا بکری کی شکل میں، وہی میرا رزق ہے، وہی میری غذا ہے، وہ میں نے لے بھی لیا، لیکن تو نے وہ رزق جو رب نے مجھے دیا تھا تو نے چھین لیا، وہ رزق سے لے لیا۔ تو وہ بات کر رہا ہے عربی میں، بھیڑیا بات کر رہا ہے، تو یہ جو شخص ہے یہ فقال، تو وہ شخص کہتا ہے تاللہ ان رأیتک اليوم ذئب یتکلم، بخدا کیا دن آ گیا ہے، یہ کون سی گھڑی ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیا بھی عربی میں بات کرتا، کیا دور آ گیا ہے، بھیڑیا عربی بول رہا ہے صاحب، یہ میں کیا دور دیکھ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا فقال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا اعجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحضرتین، کیا اس سے بھی زیادہ گھامڑ تو میرے عربی بولنے پہ تعجب کرتا ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تجھے اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں۔ سبحان اللہ، کون سا شخص، کہاں رہتا ہے، کھجوروں کے باغ میں، پہاڑوں کے درمیان، تیری سوسائٹی اور سماج کے اندر وہ شخص چلتا اور پھرتا، کھاتا اور پیتا، اور یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی بن کے آیا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو کہتا ہے جادوگر، کوئی کہتا ہے کاہن، کوئی کہتا ہے جھوٹا، تم کچھ سے کچھ کہتے ہو۔ وہ شخص تمہیں یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم، وہ شخص جو تمہاری سوسائٹی میں تمہارے درمیان رہ رہا ہے، جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ شخص تمہیں پچھلے زمانے کی بھی خبر دے رہا ہے، اور صبح قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ تو اس پر تعجب کرتا ہے کہ میں عربی بول رہا ہوں، یعنی اگر میں یہاں پہ پھر میرا دماغ یہ ایک ابھی کا جملہ ہے، یہ میرے دماغ میں آ گیا، یعنی مصطفیٰ کے زمانے کا جانور بھی ہو تو بغیر پڑھائے عربی بولتا ہے،
اور یہ نادان کہتے ہیں مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اب یہ مصطفیٰ جس فضا میں رہے اس فضا کی ہوا بھیڑیے کو لگ جائے تو وہ بھیڑیا بھی عربی بولنے لگ جائے. یہ کیسے لوگ ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ نہیں جانتے, بھیڑیا بھی عربی بولتا. اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ عجیب درد اور تعجب کی بات میں تجھے نہ بتاؤں. تمہارے سماج میں ایک شخص رہتا ہے جو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں محمد اللہ کا نبی بن کے آیا. تم جھٹلاتے ہو. یخبرکم, وہ تمہیں خبر دیتا ہے بما مضى, جو کچھ ماضی میں ہو چکا, وما هو کائن بعدکم, اور تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی وہ خبر دے رہا ہے. فجاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فکان یہودیہ, وہ شخص یہودی تھا, وہ یہودی تھا تورات کا ماننے والا, حضرت موسیٰ کا پیروکار, بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا, میرے پیغمبر کی بارگاہ میں. فاخبرہ واسلم, سبحان اللہ سبحان اللہ, فرمایا کہ حضور کو سارے واقعات کی خبر دی اور یہ جان کر کہ یہ سچے رسول ہیں اور پچھلے زمانے کی بھی خبر دیتے اور آنے والے زمانے کی بھی خبر دیتے, جس کی گواہی بھیڑیا دے رہا ہے. اس واقعات کی روشنی میں اس نے اسلام قبول کر لیا. پہلے کے زمانے کے لوگ یہ جان کر کہ مصطفیٰ چھپی چیزوں کا علم رکھتے ہیں لوگ ایمان لاتے, اور یہ بے ایمان, یہ گھامڑ کہتے ہیں صاحب مصطفیٰ کو کچھ معلوم ہے نہیں, اتنا ہے اتنا نہیں, اتنا ہے اتنا نہیں, تولتے وزن کرتے, لگتا اللہ نے کلو میں دے دیا ہے, جا کے دنیا میں یہی بٹخرا کلو کرنا, آدھا کلو 2 کلو. ابھی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے رب نے مصطفیٰ کو جتنا دیا جو دیا یہ پناہ عطا کیا, رب نے اپنے شان کریمی کے مطابق نوازا. اب اس کی شان کریمی کا اندازہ لگاؤ کہ مصطفیٰ کے دین پہ سوال کرو تو آقا تو آپ کے یہاں بیٹھنے کی خبر ہے نا, میرے مصطفیٰ کو ہے کہ نہیں, اور جب ہے تو آقا خوش ہو رہے ہوں گے. قبر انور میں جو جنت کے باغ میں آقا نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں. انشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ ناشر مسلک اعلی حضرت ہمدرد قوم ملت تشریف فرما, ماشاءاللہ تشریف لائے. میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا میرے منبر اور میری قبر کے درمیان کی جو جگہ ہے میرے گھر, جو کہ حضور کا روضہ انور ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اب ایک سوال, شہر میں پڑھا لکھا طبقہ ہے یہاں پہ اور یہ ہمارے طالبان علوم نبویہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنت کا باغ مدینے میں. آقا نے فرمایا یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, تو اللہ نے یہ باغ کعبہ میں کیوں نہیں رکھا, حرم میں کیوں نہیں رکھا, مینا میں کیوں نہیں رکھا, عرفات کے میدان میں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا مولا جانتا تھا کہ لوگ طواف کعبہ بھی کریں گے, مصطفیٰ کے بارے میں تعین تشریح بھی کریں گے. فرمایا ظالم جھکے گا تو کعبہ میں آ کر, چکر بھی لگائے گا, دوڑے گا بھی صفا اور مروہ کے درمیان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ غلام